دوستو، آج میں آپ کو ایک اور اہم موضوع پر کچھ معلومات فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اہم موضوع پبلک دانشور کا ہے۔ یہ جدید اصطلاح ہے پبلک دانشور کی، لیکن سوال یہ ہے کہ پبلک دانشور کون ہوتا ہے، اس کے فرائض کیا ہیں، اس کے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، اور پبلک دانشور کی کیا مشکلات ہوتی ہیں۔ ہم دانشوروں کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ دانشور ہوتے ہیں جو ریاستوں کے پالیسیز کو پروموٹ کرتے ہیں، ریاستوں کی خوشامد کرتے ہیں اور اپنی تخلیقات کو ریاستوں کے مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن پبلک دانشور ان سے مختلف ہوتا ہے۔ اس کا تعلق اپنے عوام سے ہوتا ہے، اپنے معاشرے سے ہوتا ہے، اور اپنے معاشرے کے عوام کے مسائل کو دیکھتا ہے، ان مسائل کو سمجھتا ہے۔ وہ کسی مقبولیت کی خاطر نہیں لکھتا ہے، بلکہ اس لیے لکھتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ اور فکر جو ہے وہ پیدا ہو۔ میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں یورپ سے دینا چاہوں گا۔ یورپ کے روشن خیالی کے زمانے میں فرانس کا مشہور دانشور والٹیر تھا۔ والٹیر بہت زیادہ منطق چاہتا تھا کہ فرانس کے اندر جو چرچ کا اثر ہے، اور چرچ کا بہت زیادہ اثر تھا، اور اس اثر کی وجہ سے وہاں پر جو اقلیتی مذہبی تنظیمیں تھیں، جو کہ چرچ چونکہ فرانس اکثریتی طور پہ کیتھولک تھا، لیکن بہت کم تعداد میں وہاں پر پروٹیسٹنٹ تھے جو ہیوجناٹس کہلاتے تھے۔ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتا تھا۔ ان کے علیحدہ مقامات تھے، ان کو ملازمتیں نہیں دی جاتی تھیں، بار بار ان کے خلاف ہنگامے ہوتے تھے، ان کا قتل عام کیا جاتا تھا، اور ریاست کا اتنا زیادہ منطق چرچ کے اوپر ریاست اتنی کمزور تھی کہ ریاست ان کا تحفظ نہیں کرتی تھی۔ تو والٹیر نے پروٹیسٹنٹ کی اس اقلیت کی حفاظت کے لیے مطلب کہ پوری اپنی صلاحیتوں کو استعمال کیا۔ اگرچہ اس کا زیادہ وقت جلا وطنی میں گزرا، وہ انگلینڈ میں رہا اور اپنی جاگیر میں رہا، لیکن جب بھی اس کو موقع ملا اس نے چرچ کے ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھائی، اور اس نے کوشش کی کہ پروٹیسٹنٹس کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، مطلب کہ فرانس کی ہی۔ فرانس کا ایک مشہور ناولسٹ ہے ایمیل زولا۔ یہ بڑا مشہور ناولسٹ ہے۔ اس کے زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ ایک یہودی ملٹری آفیسر تھا ڈرائفس، تو اس کے اوپر جاسوسی کا مقدمہ چلا، اور سزا کے طور پہ اس کو فرانس کی جو سزا یافتہ کالونی تھی وہاں پر جلا وطن کر دیا گیا۔ اس پر ایمیل زولا نے اخبار میں ایک مضمون لکھا جو ریاست کے تھا کہ آئی ایکیوز یو، کہ میں تمہیں الزام دیتا ہوں، اور اس نے ریاست کو الزام دیا کہ تم نے ایک بے قصور شخص کو مطلب کہ سزا دی ہے، اور یہ بے قصور شخص جو ہے جو تم نے سزا دی ہے، تم نے اس کی پوری زندگی کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور چونکہ اس کو خیال تھا کہ شاید اس پر غداری کا مقدمہ چلے، تو وہ انگلستان چلا گیا۔ لیکن اس کے اس مضمون نے پورے یورپ میں تہلکہ مچا دیا، اور خود فرانس کا بھی جو ایک طبقہ تھا وہ اس سے متاثر ہوا، اور ڈرائفس کا مقدمہ دوبارہ سے چلایا گیا، اور ثابت ہوا کہ وہ بے قصور ہے۔ اس کو واپس بلایا گیا، اور دوبارہ سے اس کا مقام جو ہے وہ دیا گیا۔ تو یہ ایک دانشور کا مقام ہوتا ہے، ایک دانشور کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کس طریقے سے وہ عوام کے مسائل کا حل کرے۔ اچھا، زولا کا ایک اور اہم واقعہ جو ہے، زولا اور فان گوگا یہ کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے مزدوروں کی حالت زار دیکھنے گئے۔ وہاں مزدوروں نے بتایا کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے وہ غروب ہونے تک کانوں میں کام کرتے ہیں، انہوں نے آج تک سورج کی روشنی نہیں دیکھی ہے۔ اس نے جو ان کی داستانیں سنی ہیں، ان کی ظلم کی باتیں سنی ہیں، ان کے رہنے کے مکان دیکھے ہیں، ان کا کھانا دیکھا ہے،
جو صرف آلو پکے جو ابلے ہوئے آلو ہوتے تھے۔ تو ایمل زولا نے ایک ناول لکھا ہے جرمینیل، بڑا زبردست ناول ہے۔ اس ناول نے بھی تہلکہ مچا دیا تھا۔ اور فان گاگ نے منطق کہ اپنی مشہور پینٹنگ بنائی ہے پٹاٹو ایٹر، کیونکہ وہ ابلے ہوئے آلو کھاتے تھے، اس کے علاوہ اور کوئی ان کا کھانا نہیں تھا۔ تو یہ وہ دانشور تھے، یہ وہ آرٹسٹ تھے جنہوں نے کہ ریاست کے بجائے عوام کی مظلومیت کو، ان کی مفلسی کو منطق کے لوگوں کے سامنے یہ لے کر آئے۔ ہندوستان کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر جو پروگریسو تحریک اٹھی ہے، اس نے بھی ہندوستان کے ادب کو اور ہندوستان کی تاریخ کو، ہندوستان کی شاعری کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ چونکہ اس سے پہلے جو بھی شاعری ہوتی تھی وہ رومانس کی ہوتی تھی، وہ اسکواش کی شاعری ہوتی تھی، یا یہاں پر جو بھی ناول بھی لکھے جاتے تھے جیسے داستان میر حمزہ یا طلسم ہوش ربا، وہ سارے تفریحات کے لیے ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے ان سب کے خلاف بغاوت کر کے پورے ادب کو الٹ کے رکھ دیا۔ اب جو ناول لکھے گئے جیسے رسوا کا ناول ہے امراؤ جان ادا، وہ ایک بہت ہی اہم ناول ہے۔ پھر پریم چند کے ناول ہیں، پریم چند کے افسانے ہیں، پریم چند کے جو افسانہ کفن ہے وہ دل ہلا دینے والا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ناول گاؤدان اور دوسرے ناول ان کے، اور ان کا جو افسانہ ہے شطرنج کے کھلاڑی جس پہ ستیہ رے نے فلم بھی بنائی ہے، وہ بھی بہت ہی اہم افسانہ اور ایک بہت ہی اہم فلم ہے۔ پھر یہاں پر افسانوں کے اندر جن لوگوں نے نئی نئی انقلابی تحریکیں شروع کی، ان کے اندر کرشن چندر ہیں، عصمت چغتائی ہیں، منٹو ہیں، بیدی ہیں۔ ان لوگوں نے ناول، افسانے اور ادب کو بالکل الٹ کے رکھ دیا۔ اور یہ جو پروگریسو تحریک کے جتنے لوگ تھے، انہوں نے ایک بالکل ایک نئی سوچ اور نئی فکر اردو ادب کو دی ہے۔ شاعری کے اندر بھی تبدیلیاں آئیں، اور شاعری کے اندر یہ تبدیلیاں ہم دیکھتے ہیں، یعنی مجاز ہوں یا ساحر لدھیانوی ہوں یا فیض احمد فیض ہوں، احمد ندیم قاسمی ہوں یا ظہیر کاشمیری ہوں، یعنی اور جوش مندی آبادی ہوں۔ ان لوگوں نے جو اپنی شاعری کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک نیا جو ابھار پیدا کیا ہے، وہ بھی بہت اہم ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہاں پر لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا بر صغیر ہندوستان میں کہ مصنفین اپنی تصانیف کے ذریعے سے اپنی زندگی کا گزارا کر سکیں۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ لوگ لکھتے تو تھے، لیکن ان کو نہ تو کوئی رائلٹی ملتی تھی، نہ ہی ان کو کوئی کسی طریقے سے کوئی اور سہارا ملتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ پبلک دانشور تھے، انہوں نے اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے غربت کو، مفلسی کو، پابندیوں کو برداشت کیا اور لکھتے رہے۔ اور ان کی تحریروں نے، میں سمجھتا ہوں، بر صغیر ہندوستان کے معاشرے کے اندر ایک نئی سوچ جو ہے وہ پیدا کی ہے۔ اور دیکھا جائے تو تحریک آزادی میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے، اور آج بھی ہمارے یہاں جو ایک سوچ، پرانی سوچ باقی رہ گئی ہے، وہ انہی لوگوں کی پیداوار ہے۔ بدقسمتی سے اب نئے لکھنے والے جو ہیں وہ ایک نئی سوچ سے کو نظر انداز کر کے بے معنی قسم کی چیزیں لکھ رہے ہیں۔ شاعری بھی بے معنی ہے، افسانے بھی بے معنی ہیں، اور ناول بھی بے معنی ہیں۔ جب تک آپ ادب کو لوگوں سے متعلق نہیں کریں گے، اس وقت ادب کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ میرے چینل کے ممبر بنیے۔ میرے چینل کا جو ایڈریس ہے وہ ہے ڈاکٹر مبارک علی .official۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔